بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ مبارک اور پاکیزہ جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست دین کو سیکھا اور امت تک پہنچایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں دی، اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، لیکن دین کے لیے کسی قربانی دینے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانی کا ایک واقعہ بیان کریں گے، اور یہ واقعہ سن 4 ہجری صفر کے مہینے کے اندر پیش آیا، اور یہ واقعہ بئر معونہ کے واقعے کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک آدمی مدینہ منورہ میں آیا جس کی کنیت ابو برا تھی اور نام عامر بن مالک تھا، اور اس کا لقب تھا ملاعب الاسنہ، یعنی نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کی دعوت دی، تو اس شخص نے دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن انکار بھی نہیں کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ ہماری قوم کی طرف اپنے کچھ صحابہ کو بھیجیں اور وہ ان کو دعوت دیں تو امید ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطرے کا اظہار فرمایا، کہا مجھے نجد والوں سے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جن صحابہ کرام کو بھیجیں گے وہ میری پناہ کے اندر ہوں گے، ان کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور ان پر حضرت منذر بن عمر ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا، اور یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کے اندر بھی سردار سمجھے جاتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر بھی بہترین لوگ تھے، اور یہ سارے کے سارے قراء تھے، قرآن پاک کو جاننے والے تھے، لوگوں کو اور صحابہ کرام کو قرآن پاک سکھاتے تھے۔ اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ دن بھر جنگل سے لکڑیاں لاتے، اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے، اور قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے۔ تو چلتے چلاتے جب یہ صحابہ کرام کا قافلہ معونہ کے کنویں پر پہنچا، اور یہ کنواں بنو سلیم اور بنو عامر کے درمیان ہے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، اور اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا بھی نہیں، اور پیچھے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جو ان کے پار ہو گیا، اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خون نکلا تو انہوں نے خون دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا فزت ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب وہ صحابی شہید ہوئے، اور اس پر عامر بن طفیل نے یہ کیا، اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، لیکن ان کے قبیلے والوں نے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ابو برہ کی پناہ کے اندر ہیں اس کی آواز پر کان نہیں دھرے اور اس کی مدد کے لیے نہیں آئے، تو اس نے پھر کیا کیا، بنو سلیم کو آواز دی، اور بنو سلیم کے 3 قبیلے تھے، حسیہ، رعل، زکوان، انہوں نے اس کی بات آواز پہ لبیک کہا اور ایک دم آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ اب صحابہ کرام نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا، لیکن چونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے 70 تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، اس لیے سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور صرف ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بچے ان میں سے، جن کا نام کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو جو صحابہ کرام کی لاشیں تھیں ان کے درمیان سے ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور یہ صحابی پھر غزوہ احزاب تک زندہ رہے۔
اور پھر اتفاق سے 2 صحابہ کرام وہ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، جن میں ایک حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک جو تھے وہ منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابی۔ اور جب یہ واپس آئے اونٹ چرا کے تو دیکھا کہ جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی اس جگہ میں کچھ پرندے اوپر منڈلا رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ کہیں پتہ نہیں کیا واقعہ ایسا پیش آ گیا ہے، تو گئے تو دیکھا کہ ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اب ان کے اندر جو منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ تو آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قید کر لیا گیا۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ ان کا تعلق بنو زمرہ سے ہے تو انہوں نے، چونکہ جو ابو برہ تھا اس کی والدہ نے نظر مانی ایک غلام آزاد کرنے کی، تو لہٰذا یہ ہوا کہ ان کے سر کے بال کاٹ کے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ اس دردناک واقعے کی ساری داستان لے کر مدینہ منورہ واپس ہوئے، اور واپسی کے اندر ایک جگہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ بنو کلاب کے 2 آدمی ان کو ملے، یہ درخت کے نیچے اترے تھے، وہ بھی آ کے اترے، اور جب وہ سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو مار دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے رہا ہوں، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے تو ایسے لوگوں کو مار دیا کہ ان کی دیت خون بہا اب دینا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اور جو ان کے حلیف تھے یہودی ان سے ان کی دیت اکٹھی کرنی شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر کہ جو 70 صحابہ کرام کو شہید کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے اور اس پر قنوت نازلہ پڑھتے رہے، جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیر معونہ پر صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جو قرآن پاک کا حصہ تھی، لیکن بعد میں وہ اس کی تلاوت منسوخ ہوگی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا، ان شہداء کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچایا تھا، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے رب سے ملے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی تھے اور ہم ان سے راضی تھے، اور جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنا چھوڑ دی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ جماعت ہے کہ جن کا پوری امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، تو اس لیے صحابہ کرام کی تعظیم، ان کی محبت یہ مسلمان کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان آدمی کا کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔